أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووصنا كل شيء ما عدا بالفناء والعدم كما قال ذا شأنه كل شيء هالك إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أشهد أن محمدا نبيه وحبيبه هو سيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم مومنین کرام، ہماری گفتگو جس موضوع پر ہو رہی ہے اسی سے منسلک آج کی بھی گفتگو ہونا ہے. ہماری گفتگو صلہ رحمی اور قطع رحمی. صلہ رحمی سے خدا وحدہ شریک انسان کو کتنے اجر دیتا ہے اور قطع رحمی سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں. ہم نے پچھلے جمعے کو پیغمبر اکرم کے اس مقام کی بات کی تھی جہاں پیغمبر خود کھڑے ہو کے کہیں گے کہ اگر کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر ہے تو وہ ہم سے لے لیں قیامت کے لیے. اور جہاں رشتوں کی بات ہے تو دو طرح کے رشتوں کی بات ہوئی. ایک وہ رشتے جو روحانی رشتے ہیں اور ایک وہ رشتے جو جسمانی رشتے ہیں. روحانی رشتے، روحانی بھائی، روحانی رہنما، روحانی باپ. پیغمبر تمام لوگوں کے باپ ہیں، وہ روحانی باپ ہیں. جس طرح ہم اپنے اس باپ کا احترام کرتے ہیں، اس باپ کی عزت کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اسی طرح اس باپ کا بھی احترام اور اس کی عزت کرنا ہے کہ جس نے ہم کو رہنمائی کی، جس نے ہمیں صراط مستقیم بتایا، جس نے ہمیں ہمارے خالق کا بتایا کہ تم کو خلق کرنے والا کون ہے، جس نے ہمیں ہماری ذمہ داریاں بتائی کہ اس دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے. وہ بھی ایک رشتہ مانا ہے. جب پیغمبر سے رشتہ ہے تو پھر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو پیغمبر پر ایمان لے آئے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو پیغمبر کی نسل میں سے ہیں. اسی طرح جب ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، دوسرے کی عزت کرتے ہیں، تو ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے جو ہمارے روحانی برادران ہیں، جو ہمارے دینی بھائی ہیں. ان سے بھی ہم قطع رحمی نہیں کر سکتے. جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت فرمائیں گے جس شخص نے سادات کرام کو فیقول بل من اوا احدم من اہل بیتی، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انہیں نہیں بلکہ حق ہے جس شخص نے ٹھکانہ سا فراہم کیا، یعنی کسی سید کو، کسی سادات میں سے کسی بھی فرد کو، جس شخص نے ٹھکانہ فراہم کیا، سہارا دیا اور اہل بیت میں سے کسی کو بھی
یا ان کے ساتھ نیکی کی ہو، ضرورت کے وقت ان کو لباس فراہم کیا ہو، یا بھوک میں ان کو کھانا کھلایا ہو، تو وہ کھڑا ہو جائے تاکہ میں اس کا بدلہ دینا دوں۔ یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے روحانی جو بھائی ہیں، سادات کرام، تو سادات کی نسل میں سے ہیں، تو ان کے سگے ہیں، لیکن جو سادات نہیں ہیں لوگ کمتر سمجھنے لگتے ہیں، یہ سید نہیں ہے، یہ غیر سید ہے۔ اللہ کے ہاں نسل، خاندان، رشتہ یہ اتنا کمال کا نہیں ہے جتنا ایمان کمال کا۔ کمال کا انسان اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو متقی ہے، صاحب کمال وہ ہے جو پرہیزگار ہے، اللہ کا قریب ترین بندہ وہ ہے جو پرہیزگار اور متقی ہے۔ یہ تو نبی کے گھر میں پیدا ہوا اور اپنے سگے بھائی سے دشمنی کر لی، نبی کے گھر میں پیدا، نبی کے گھر میں پلا بڑھا، عذاب میں مبتلا ہو گیا، جناب آدم کا بیٹا، جناب نوح کا بیٹا، جناب لوط کی بیوی، ان کی پوری قوم۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں ہے، ہاں احترام ہے ان کا، بالکل ہے، ہم اپنی طرف سے کسی کی بھی توہین نہ کریں، نہ غیر سادات کی توہین کریں، نہ سادات کی توہین کریں، نہ مسلمان کی توہین کریں، نہ انسان کی توہین، ہم کسی کی توہین نہ کریں، ہم کسی کو ذلیل نہ کریں، ہم کسی کی بے عزتی نہ کریں، ہم کسی کو تہمت نہ لگائیں۔ یہ کیوں؟ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، تم یہ نہیں کر سکتے ہو، تم کسی کے مقدسات کو بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہو، تم کسی کے رہنماؤں کو بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہو، عام انسان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ لہذا ہم ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی اور نیکی کریں۔ جب یہ بات پیغمبر کہیں گے، فَيَقُولُ النَّاسُ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ، بس کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے ایسے کام کیے تھے، یعنی نیکیاں کی تھی، بس خدا کی جانب سے آواز آئے گی، فَيَاتِ النِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، بس خدا کی طرف سے ندا آئے گی، اے محمد، اے محمد، اے میرے حبیب، میں نے تمہارا خیال کرتے ہوئے ان کی نیکی کا بدلہ مقرر کر دیا ہے، بس میں انہیں جنت میں ایسی جگہ دوں گا جیسی تم چاہو۔ اس کے لیے جس نے ان سادات کے ساتھ، بہت اہم جملہ ہے، ان سادات کے ساتھ میں جن کو ہم نے یہ سمجھ کے دیا ہے کہ یہ اولاد پیغمبر ہیں، یہ اولاد پیغمبر میں سے ہیں، یہ سمجھ کے، اس کے فعل خراب ہیں، یہ فعل اچھے ہیں، ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہماری دوستی زیادہ، اس لیے ہم نے کیا تو بیکار ہے۔ اگر ہم اپنی نظر میں یہ رکھیں کہ یہ اولاد پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، یہ ہمارا دینی بھائی ہے، لہٰذا ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، یہ ہمارا مذہبی بھائی ہے، لہٰذا ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم اپنے برادران کے لیے دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اب جب ہم جس طرح ہماری نسل میں سے سگے بھائی ہیں، اسی طرح برادران ایمانی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، آپ کا حق ہم پر ہے، ہمارا حق آپ پر ہے۔ مومنین اور برادران ایمانی کے حقوق سے متعلق کئی روایات موجود ہیں، جس میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مومن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا مومن کے ساتھ 7 حقوق ہیں۔ وہ 7 کیا ہیں؟ فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ تم ان کو یاد تو کرو گے مگر ان پر عمل نہیں کرو۔ ایسی بہت ساری چیزیں جو ہمیں پتا تو ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ جس سے نماز کے بارے میں اگر لے لیں، ہمیں نماز کے لیے پتا ہے کہ نماز چھوڑیں گے تو گناہ ہے، سزا ہے، لیکن پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جمعہ کے بارے میں پتا ہے کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، کتنی اہمیت ہے،
جمعے کے دن جب تم اذان کی آواز کو سنو تو خرید و فروخت چھوڑ دو، دوڑو. صرف ایسا نہیں کہ جب تو کہا گیا کہ دوڑو چلے جاؤ پھر بھی ہم جمعہ چھوڑ دیتے. اسی طرح امام فرماتے ہیں میں بتاؤں گا تم یاد تو کر لو گے لیکن عمل نہیں کرو. ان میں سے سب سے آسان حق یہ ہے کہ تم مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو. اتنی آسان چیز ہے. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہم لوگ تھوڑے سے کپڑوں وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں کہ بھئی یہاں دے جائیے اور لوگ لے کے چلے جائیں. ایسے ایسے آتے ہیں کہ ہم اس کو پوچھا بھی نہیں بناتے. لیکن کیا ہم کیا کہتے ہیں؟ تم کیا پسند کرو؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرو. امام نے باقی اور 6 چیزیں یوں فرمائی ہیں. دوسرا حق یہ ہے کہ تم اس کو غصہ دلانے سے پرہیز کرو، اس کی مرضی حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کی بات مان لیا. کس کی؟ برادران مومن، جو آپ کا دینی بھائی. پہلا کیا تھا؟ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی چیز اس کے لیے پسند ہے. دوسرا کیا ہے؟ اسے غصہ مت دلاؤ. ہم لوگ کچھ گفتگو کچھ باتیں ہوتی ہیں ایسے کہ سامنے غصہ آئے، اور جب غصہ آئے تو وہ کچھ نہ کچھ کرے کہے، بلکہ امام فرماتے ہیں تم اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو. تیسرا حق یہ ہے کہ تم اس کی جان مال سے، زبان سے اور ہاتھ پاؤں سے مدد کرو. جان مال ہاتھ پیر سے اس کی، اپنے دینی بھائی جو تمہارا دینی بھائی ہے. اچھا اس بھائی اور اس بھائی میں فرق کیا ہے؟ جو ہمارا سگا بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، خالہ زاد، پھوپھی زاد، یہ جو رشتوں سے اس طرح سے بھائی ہیں، اور یہ جو دینی بھائی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے رشتوں میں کچھ کمی زیادتی ہے؟ نہیں، کمی زیادتی نہیں، برابر کے ہیں. کیونکہ اصل رشتہ وہ ہوتا ہے کہ جو اسے اللہ کی طرف لے جائے، اسے گناہوں سے بچا لے. اور یہ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں، مثلا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے وہی پسند کرو، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ حالت غربت. اگر ایک پریشانی میں ہے اور تم خوشحالی میں ہو تو تم اسے کمتر نہ سمجھو، اسے ذلیل نہ سمجھو، اسے احمق مت سمجھو، اسے بے وقوف مت سمجھو. ہو سکتا ہے کہ دونوں کے امتحان میں فرق ہو. تمہیں خدا نے مال دے کے امتحان لیا، اس سے مال لے کے امتحان لے رہا ہو، اور دونوں امتحان میں مبتلا ہوں، اور وہ پاس ہو جائے اور تم فیل ہو جاؤ. اس لیے اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اس کے لیے بھی پسند کرو. کون انسان یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں؟ کون انسان یہ پسند نہیں کرتا ہے لوگ ہمارا احترام کریں؟ تو تم ہی کرو. اسی طرح اگر کوئی کمتر ہو گیا ہے، کسی سبب سے پریشان ہو گیا ہے، اسے غصہ مت دلاؤ. تم کیا بات کر سکتے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو میرے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے. میرے گھر میں 10 لاکھ روپیہ مہینہ آتا ہے تو 10 روپے بھی نہیں کماتا ہے. اسے غصہ مت دلاؤ، اس سے ناراض مت کرو، بلکہ وہ جو تم کر رہے ہو اسے چھپاؤ. اس سے چھپانے کا مطلب یہ فخر مت کرو، اس کا دل دکھے. جس طرح اگر تمہارے آس پاس پڑوس میں کوئی یتیم رہتا ہے، اب تو خیر وہ چھلکے دروازے پہ ڈالنے کا زمانہ نہیں رہا ہے. لوگ بمبئی میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، خود کچرا اٹھانے والے آتے ہیں، اندر سے لے جا کے اس کے ڈبے بنا. لیکن ہوتا یہی تھا، چھیلا دروازے پہ ڈال دیا، بعد میں جھاڑو لگ گئے. اگر تمہارے آس پاس کوئی یتیم رہ رہا ہے تو پھلوں کے چھلکے اپنے دروازے پہ نہ ڈالو گے. کوئی یتیم بچہ دیکھا کہ میرے ابا ہوتے تو میرے لیے بھی یہ چیز لے کے آ، بس اتنا کافی تھا. خدا کی ناراضگی تھی. پڑوسی کے لیے پیغمبر کے پاس صحابی سوچنے لگے ایسا نہ ہو کہ پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ تمہارا پڑوسی تمہاری وراثت میں شامل ہے. اتنے حقوق ہیں. وہ انشاءاللہ جب آگے آئے گا تو ہم بیان کریں گے.
چوتھا حق کیا ہے؟ چوتھا حق یہ ہے کہ تم اس کی رہنمائی کرو اور اس کو ایسی باتیں بتاؤ جس میں اس کی بہتری ہو، ایک دوسرے کی رہنمائی کریں. مثلا آپ نماز جمعہ کے نماز جماعت کے پابند ہیں اور وہ پابند نہیں ہے، تو آپ رہنمائی کریں اس میں کہ آپ جمعہ میں چلا کریں، آپ نماز میں چلیں. ابھی کل بچوں کا پروگرام اکثر شب جمعہ میں ہوتا ہی ہے. کئی بچوں نے اس بات کو پڑھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں. چلو خدا سے باتیں کر کے آتے ہیں. اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے باتیں کرتا ہے. تو دونوں کام ہم کیوں چھوڑ دیں؟ ہم اس کی صحیح رہنمائی کریں، اسے صحیح راستہ دکھائیں. مثلا اگر کوئی غلط کاروبار کر رہا ہے، غلط سروس کر رہا ہے، تو اس کی رہنمائی کریں کہ بھی بہتر بھی مل سکتا ہے، چلو ہم لوگ ڈھونڈیں گے. جیسا کہ میں اکثر اعلان کرتا ہوں، اگر آپ کے آفس میں کمپنی میں کہیں جاب ملے ہمیں بتائیے تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ فلاں کمپنی میں جاب ہے. ایک دوسرے کا ہم سہارا بنیں. یہاں سہارا ضروری نہیں کہ آپ پیسے سے ہی سہارا بن سکتے ہیں، آپ زبان سے بھی سہارا بن سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ مال و دولت دے کے ہی سہارا بن سکتے ہیں، ہم اسے تسلی دے کے بھی سہارا بن سکتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ خدا سے ہم سب مل کے دعا کریں گے آپ کے لیے. اس کے بعد پانچواں حق امام نے بیان کیا ہے. پانچواں حق یہ ہے کہ اس وقت تک سیر ہو کر نہ کھاؤ. بہت اہم بات ہے یہ، پیٹ بھر کے. امام فرماتے ہیں اس وقت تک پیٹ بھر کے نہ کھاؤ جب تک تمہارا مومن بھائی بھوکا ہو. کھانا منع نہیں کیا ہے، کھانا کھاؤ. لیکن اگر تم جان رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ ہمارا مومن فلاں مومن بھائی جو ہے وہ بھوکا ہوگا، غریب ہے، وہ کھانا نہیں بنا ہوگا، تو تم کھانا کھاؤ لیکن پیٹ بھر کے مت کھاؤ. اور پھر اس کے لیے اس وقت تک سیراب نہ ہو جب تک وہ پیاسا، اتنا پانی بھی نہ پیو کہ تم پانی پی کے سیراب ہو جاؤ، جب تک وہ تمہارا مومن بھائی پیاسا ہو. اور اس وقت تک ڈھنگ کا لباس نہ پہنو جب تک وہ لباس سے محروم ہے. یہ پانچویں اس میں کئی باتیں ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ کھانا کھاؤ، سیر ہو کے نہ کھاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ٹھیک ہے ہم سیر ہو کے نہیں کھائیں، تھوڑا کم کھا لیں، نہیں، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو. سوچو کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں. اگر پتا ہے کہ اس کے گھر میں پانی کی دقت ہے، پانی نہیں پیا ہوگا، تو تم پیٹ بھر کے پانی نہ پیو. صرف یہ نہیں کہ پانی پینا چھوڑ دو یا تم کم پانی پیو، لیکن اس کے لیے پانی کے بندوبست کرنے میں کوشش جاری کر دو. لباس نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جن کے یہاں ایسے لباس پڑے ہوں گے، ایک بار پہنا ہوگا، ایک سلا کے لائے نہیں پہنا ہوگا، اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کا کلر چلا گیا ہے. لیکن کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں؟ ہمارے بہت سارے برادران ایمانی ہیں کہ جن کے پاس لباس نہیں ہوگا تو پھر بہت خراب والا ہوگا. تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو ہم لباس لینے جائیں تو ہم سوچ لیں کسی ایک مومن کو بھی ہمیں ایسے سیم لباس دینا ہے، دو خریدیں گے، آپ کو مل جائے آپ پہنچا دیجئے، آپ کو نہ ملے اناج بینک میں دے جائیے، یہ لوگ پہنچا دیں گے. ماہ رمضان المبارک کے بعد لوگوں نے کیا بھی ہے، عید کے لیے کپڑے لا کے دیے، پہنچا دیے گئے، لوگوں تک پہنچ گئے. یہ ان کا خدا کا ڈائریکٹ معاملہ ہے. کوئی چیز دینا، کسی کے لیے کچھ انتظام کرنا. آج کا زمانہ کیا ہے؟ آج کا زمانہ ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں غیر کو ویڈیو کو دیکھ کے. جو کہانی بنائی گئی، ایک آدمی آیا کیلے والے کا پورا کیلا خریدا اور پھر وہیں پہ کھڑے ہو کے بانٹ دیا، باقی اسی کو دے دیا. ہم کیا موٹیویٹ ہوئے کہ ہمیں بھی ایک ایسے کام کرنا چاہیے، کسی کا لینا چاہیے، ویڈیو بنانا چاہیے تاکہ لوگ سیکھیں. تمہارا مذہب کیا کہہ رہا ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، پیغمبر نے، معصومین نے کیا کہا ہے، اہل بیت نے کیا کہا ہے. اگر تم داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر
हम काहे से मोटिवेट हुए? वीडियो बनाने के लिए। हम किस चीज की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? वीडियो बनाने के लिए, ताकि लोग हमको देख के और ऐसा करने लगे। नहीं, उसका प्रोफेशन है वो, या किसी ने उसने प्लान करके किया है। हम अपने बरादराना ईमानी के लिए इस तरह न करें कि उनका फोटो खींचे, उनका डेटा रखा जाए, उनके लिए कहा जाए कि बताया जाए कि जिस तरह आपके यहाँ है, जिसको दिया जाता है उसका डेटा नहीं लिया जाता, उसके लिए कोई रजिस्टर नहीं बनाया जाता है। वजह क्या है? कल अगर वो रजिस्टर किसी के हाथ लगे और देखे फला शख्स इतना ये लेके गया है, तो उसे जलील ना समझे, उसे कमतर ना समझे, उसे कमजोर ना समझे, उसके रिश्ता ना करे। नहीं, इसीलिए कहा गया है कि जब इस मासूमीन की जिंदगी आप देखते हैं किस काहे में गुजरी। आप इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी अगर देखें तो कंधे पे ढक्के पड़े हुए थे, और अक्सर ये चीज बयान की जाती है, वो नकाब डाले हुए थे ताकि उनको कोई ना पहचान सके, और उनको खुद पर इतना भरोसा है कि हम किसी तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे कि हमने कहां तक किया। ये राज कब खुले? शहादत के बाद राज खुले हैं, चौथे इमाम के बारे में, जिसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत करबला की पड़ी हो, वो क्या कर सकता है? कितनी फैमिलियां इमाम ने गोद ली थी, उनकी परवरिश, उनका खाना। उनके ज़माने में इमाम रोज़ ज़्यादा खाना बनवाते थे, मतलब घर में अगर 10 लोग हैं तो 20 लोग का खाना बनवाते, और वो थैलियां बना के। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि यतीम और बेवा जो बहुत गरीब थे उस ज़माने में, वो दरवाजे पे खड़े होकर इंतज़ार करते थे कि वो आदमी कब आएगा, लेकिन ये नहीं जानते थे ये आदमी कौन है, और उसको वहाँ दरवाजे पे रख के खटखटा के दे के जो भी हालात होते थे वो दे के आते। इमाम वही फरमाया, तुम सुन तो लोगे, याद तो कर लोगे, लेकिन अमली जामा पहनाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। इमाम ने ये नहीं कहा है कि अमली जामा पहनाना नामुमकिन है। इमाम ने फरमाया है कि तुम याद तो कर लोगे, लेकिन करना मुश्किल है, कर नहीं पाते हो। लेकिन अगर क्या हम चाहें कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते, और करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। छठा यह है कि अगर तुम्हारे पास कोई खादिम है तो उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए और उसका काम भी कर देने के लिए भेज दिया करो। अगर कोई खादिम है तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास 10 रुपए में तय है तो तुमने 10 रुपया दिया और छुट्टी होगी, उसकी ज़रूरियात को पूरा, हमारी जिंदगी उसके भी कुछ काम होंगे, उसको छोड़ दिया करो, जाओ तुम अपना भी काम करो। और मोमिन भाई का 7वां हक यह है कि अगर वो कसम खाए तो उसकी बात दुरुस्त समझे, मान लो। बहुत अहम बातें हैं। अगर वो दावत दे तो कबूल कर लो। अरे यार वो तो बहुत गरीब है, उसके घर तो जाने में इतनी तकलीफ है, वो तो बहुत बदतमीज है, उसके यहाँ जाने में तकलीफ है। अगर वो दावत दे, आनाकानी मत करो, कबूल करो। अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी अयादत करो। अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे के साथ जाओ। और अगर तुम तो उसकी कोई ज़रूरत मालूम हो जाए तो उसके कहने से पहले उसे पूरा कर दो। अक्सर हमें सोचते हैं कोई कह ही नहीं रहा, दें कहाँ से। हमें इंतज़ार ना करें, हमें पता है अगर कि हमें ये हमारा बरादरान ईमानी, हमारा दीनी भाई, हमारा रूहानी भाई परेशान हाल है, अगर वो कहेगा तो हम कर देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं वो कहे तो हम कर दें, वो कहते ही नहीं तो हम करें कहाँ से। नहीं, इमाम फरमाते हैं तुम ऐसा ना करो, उसके कहने से पहले उसकी हाजत पूरी करो, जो तुम जान रहे हो, जो समझ रहे हो, जितना तुम्हें पता है।
ہم کچھ چیزیں بتا کر کے اسے شو کرتے ہیں. مثلا اگر کسی کا عیب پتا چل گیا تو اس کی اتنی غیبت کرتے ہیں, اتنا شو کرتے ہیں کہ سب علاقے کے لوگوں کو پتا ہو جاتا ہے, تو صرف ہمیں پتا نہیں. اگر کوئی غریب ہماری نظر میں ہے تو اس کو بیچارہ بہت غریب ہے, بیچارہ بہت غریب ہے, اتنی مرتبہ اسے بیچارہ کہا جاتا ہے کہ واقعاً وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ. لیکن اگر ہم اس کو یہ سمجھیں کہ ہم اس کا حق ہمارے اوپر ہے. اگر کسی کا بیٹا, کسی کی بیٹی پریشان حال ہو اور اس کے گھر والے صاحب حیثیت ہو, تو ان کا حق اس کے باپ پر کہیں نہ کہیں رکا ہوا ہے. ان کے گھر والوں پر اس کے حق حقوق کہیں رکے ہوئے ہیں جو اس کو نہیں مل رہے ہیں. اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے, فیس کے پیسے نہیں ہے اور ابا بھر بھی نہیں رہے, تو کیا ہوگا؟ اس کی کمی ہے, حق دینے والے کی کمی, فیس جمع نہ کرنے والے کی کمی ہے. اسی طرح جو ہمارا برادر ایمانی ہے, جو ہمارا دینی بھائی ہے, اس کا اگر وہ پریشان ہے تو دیکھیں اس کا کوئی حق ہمارے اوپر رکا ہوا تو نہیں ہے, نہ کہ ہم یہ انتظار کریں. اگر وہ مانگے گا تو دے دیں, اور جب وہ مانگنے میں شرماتا ہے, نہیں مانگتا ہے, تو بیچارہ پریشان ہوتا ہے, نہ جانے کتنے نقصانات ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم برادران ایمانی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, اسی طرح ائمہ معصومین کے ساتھ صلہ رحمی بھی. حضرت علی علیہ السلام, حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہماری زیارت نہ کر سکے تو ہمارے چاہنے والے نیک دوستوں کی زیارت کر لے. کس کے ساتھ صلہ رحمی ہے؟ امام کے ساتھ. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جو ہماری زیارت کے لیے ہمارے پاس نہیں آ سکتا ہے تو کیا کرے؟ جو ہمارے چاہنے والے ہیں, نیک لوگ ہیں, ان کی زیارت کرے. یعنی ایک مومن دوسرے مومن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. امام وہی جوڑنا چاہتے ہیں. جب تم ایک دوسرے کے چہرے کو عبادت سمجھو گے تو شیطان تم سے دور ہو جائے گا اور نفرت ختم ہو جائے گی. لیکن جب تم ایک دوسرے کے چہرے کو مکروہ سمجھو گے, جھگڑا سمجھو گے, فساد سمجھو گے, دیکھنا پسند نہیں کرو گے, تو ظاہر سی بات ہے وہ شیطان کا کام تو ہوتا ہی رہے گا. ہمارے ساتھ صلہ رحمی نہیں ہے. اسے ہماری زیارت کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا. ایک آدمی جو مشہد امام کے روضے پہ آپ نہیں جا سکتا, اس کے پاس مال دنیا نہیں ہے, تو ان لوگوں سے ملاقات کرے, ان کی زیارت کرے, ان کو دیکھے جو امام کے چاہنے والے ہیں. اتنا بہترین امام نے نسخہ بتایا ہے, اتنے ہی ثواب ہیں. لیکن اگر ایک شخص وہاں گیا, پہنچ گیا ہے اور یہاں نفرت لے کے, یہاں کی نفرت اس کے دل میں بھری ہوئی ہے, کس کی؟ برادران ایمانی کی, تو اس کا وہاں جانا بیکار ہے. اور جو شخص ہم سے صلہ رحمی کر لینا چاہے اور نہ کر سکے تو اسے بھی ہمارے ماننے والے صالح دوست داران کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے. آپ چاہتے ہیں اگر امام ہوتے تو میں امام کو یہ دے آتا جاتا, اگر امام ہوتے تو امام کے پاس جاتا میں. تو امام فرماتے ہیں اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو میرے دوستوں کے پاس چلو, میرے چاہنے والوں کے پاس جاؤ, جو مجھے دینا چاہتے ہو وہ ان کو دے دو. اسے ہمارے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب حاصل ہو جائے گا. مومن بھائی کی عزت اور اس کا احترام پدر روحانی ائمہ معصومین علیہ السلام کا احترام ہے. ہمارے روحانی باپ کون ہیں؟ ائمہ معصومین, پیغمبر اکرم. اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام کے ساتھ صلہ رحمی کریں تو آپ, امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی. اسی طرح مومن بھائی کی بے عزتی اور توہین پدر روحانی ائمہ معصومین کی توہین ہے. یہ میں لفظ ٹو لفظ پڑھ رہا ہوں, جن کو یہ چیزیں چاہیے ہیں تو اس کی کاپی کر کے لے جا سکتے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ برادر مومن کی عزت یا بے عزتی کرنے کے گہرے اثرات بیان کیے گئے ہیں. چونکہ بحث طولانی ہو جائے گی، ہم یہاں پر زیادہ تفصیل بیان نہیں کر سکتے، خطبے میں وقت کم ہوتا ہے. اب ہم غور کریں امام ہم سے کیا چاہتے ہیں. امام یہ نہیں کہہ رہے کہ تم سب جمع ہو بھلے تمہارے دل میں نفرت ہو، نہیں، پہلے نفرت کو دور کرو. جب تم کھانا کھانے بیٹھو تمہارے ہاتھ میں نوالا ہو تو تم اپنے برادران ایمانی اپنے بھائیوں کو یاد کرو. ہم میں سے کوئی تمہارا بھائی بھوکا تو نہیں ہے؟ اگر بھوکا ہے تو سیر ہو کے نہیں کھانا اور اگلے لمحے کوشش کرنا کہ اس کا پیٹ کیسے بھرا جا سکتا ہے. خود کر سکتے ہو، کسی سے کرا سکتے ہو، لیکن ایک چیز خیال رہے، اس کی عزت تھی. کوئی کام ایسا نہ کرنا جس سے اس کی توہین ہو. مثلا میں نہیں کر سکتا تھا، میں نے کہا کہ فلاں، اس کا نام لیا، خاندان کا نام لیا، علاقے کا نام بتایا، کہا بہت پریشان ہے آپ کچھ کر دیجیے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. ایک بندہ مومن ہے کہیں پر بھی ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ٹائم کے کھانے کا انتظام کر دیجیے. بھائی ہم ایک ٹائم کا پورے کا نہیں کر سکتے، آدھے کا کر سکتے ہیں. 100 روپے خرچہ ہوتے ہیں، 50 دے سکتے ہیں، 2.5 دے دیجیے. 50 مہینے کے ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے. جس طرح اناج بینک میں آپ لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور تھوڑا بہتر کریں. 100 گرام 200 گرام آدھا کلو 1 کلو آٹا دال چاول جو آپ کو پسند آئے کہ میں کسی مومن کو دال دینا چاہتا ہوں، دال کھلانا چاہتا ہوں، لا کے آپ نے رکھ دیا، اب مریض ذمہ ہو گیا. میں مچھلی کھلانا چاہتا ہوں، وہاں اللہ رکھا ہے. میں اسے گوشت کھلانا چاہتا ہوں، وہاں اللہ رکھا ہے، اتنے پیسے گوشت کے اس میں ڈال دیجیے تاکہ اس تک جب جائے گا تو گوشت پہنچے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے گھر میں نہیں معلوم لوگ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، دودھ لانے کے پیسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یا تو ان لوگوں کو دے جائیے جو لوگ دینے جاتے ہیں، یا وہ بدلے میں ڈال دیجیے بھائی دودھ کے بھی پیسے ہوں گے. ہم تو نہیں کریں گے. ہم پیٹ بھر کے اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتے ہیں، خود بھی پی سکتے ہیں. اللہ نے ذریعے بنائے ہمارے لیے، اللہ نے وسیلے بنائے. اللہ نے انبیاء کو، کتابوں کو، معصومین کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ ہمیں ہماری خلقت کا مقصد پتا ہونا چاہیے، ہماری پیدائش کا مقصد پتا ہونا چاہیے. ہم کیوں پیدا کیے گئے، دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد پتا ہونا چاہیے. کیونکہ خدا وحدہ لا شریک نے انسان کو عام تو عام مخلوقات کی طرح پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ خود کہہ رہا ہے نفخت من روحی، اس کے اندر میں نے اپنی روح ڈالی ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی روح ڈالی ہے، اب آپ یہ سمجھیے اگر کوئی بڑا آدمی آج کے دور میں جسے ہم کہیں بہت عہدے والا، بہت پیسے والا ہے، اور کسی عام آدمی کو کہے کہ نہیں یہ تو میرا فیملی ممبر ہے، تو اس کا کالر ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ میں فلاں منتری یا فلاں پیسے والے کا فیملی ممبر ہوں. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی روح ڈالی. کتنی بڑی بات ہے یہ. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی روح ڈالی ہے تو پھر ہمیں اس کا خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر جب وہ رحیم ہے تو خوش رحم ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. وہ ستارہ العیوب ہے، ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپا دیتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کے عیب کو بیان نہ کریں، چھپائیں، پوشیدہ کریں اور اس کے لیے اللہ سے دعا کریں. ایک بندے مومن نے سوال کیا، جب میں نماز شب پڑھتا ہوں اور آخری جب وہ قنوت میں اللہم اغفر لي کہنا چاہتا ہوں تو بڑے ان لوگوں کے خیالات آ جاتے ہیں جن سے میں نفرت کرتا ہوں. میں نے عرض کیا بھائی آپ پہلے ان کے لیے دعا کریں اور خدا سے کہیں، کیونکہ آپ خدا سے بات کر رہے ہیں. خدا سے کہیں خدایا ہماری اس نفرت کو دور کر دے، ہمیں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے. جتنی نفرت دور ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اتنے ہی آپ فزیکلی بھی مضبوط ہوں گے، ذہنی بھی مضبوط ہوں گے اور روحانی بھی مضبوط ہو جائیں گے. جتنی ہی نفرت ہوگی آپ فزیکلی بھی کمزور ہوں گے، ذہنی طور بھی کمزور ہوں گے، روحانی طور پر بھی کمزور ہوں گے. ایسا کیوں کمزور بنے ہم جب اللہ نے ہمیں زوردار بنایا ہے؟ ہم کوشش کریں. جب انسان کوشش کرتا ہے تو پھر کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں. میں نے عرض کیا تھا
دو چیزیں بہت آسان ہیں. صرف دنیا حاصل کرنا بہت آسان ہے, صرف دیندار بن جانا بھی بہت آسان ہے. جب دنیا حاصل کرے کوئی سا بزنس کر سکتا ہے, کسی طرح کا بھی حرام حلال نہ دے کے پیسے والا ہو جائے گا. صرف دین حاصل کرنا چاہتا ہے, مومن بن ہر بیٹھا رہنا چاہتا ہے, کسی بھی مسجد میں بیٹھ جائے, اسے اصالہ ثواب کے کپڑے, نظر کے کھانا, تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, اس کے ثواب کے کپڑے, اس کے ثواب کے جوتے ملتے رہیں گے, لیکن عزت نفس نہیں رہے گی. جو لوگوں کے پاس کھڑا ہوگا تو وہ اس طرح نہیں کھڑا ہوگا کہ جیسے سب لوگ کھڑے ہیں سر اٹھا کے ایک دوسرے سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر رہے ہیں. تو جو مسجد میں تیجے 40ویں کا کھانا کھا رہا ہے یہ آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکتا. وہ جو گناہ سے پیسہ کما رہا ہے وہ مومن کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن بیلنس بنا کے چلنا, دین بھی ہو دنیا بھی ہو, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑتی ہے, اور وہ کوشش ہم جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس دین بھی ہوگا, ہمارے پاس دنیا بھی ہوگی. جس طرح آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں, دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, آپ خود دیکھیے ان کے معاشرے میں خود بچوں کی کتنی عزت ہو گئی. بہت سارے لوگ ملنے آتے ہیں آپ کے بچوں سے, مدرسے کے بہت دور دور سے ملنے آتے ہیں. ان بچوں سے آئیڈیا لیتے, بھائی ہم یہ کام کرنے چاہتے ہیں, بتائیے ہم کیسے کریں. کیوں؟ یہ ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں بے ایمانی, نفرت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں گے تو یقیناً خدا ہمیں کامیاب کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوبۃ وهو الغفور الرحیم. اشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ وسید المرسلین وشفیع المذنبین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین حادینا وسیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. اللهم صل على امام المتقين سيد شباب اهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام. اللهم صل على امام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين علي بن محمد عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين حسن بن علي عليه السلام. اللهم صل على امام المتقين بقية الله العظم حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام.
الصمد وفي كل ساعة ولليوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محترم مدین کرام، موجودہ حالات اور موجودہ سیاست، موجودہ نفرت آپ کی نظروں میں ہے، اور یہ کسی چھوٹے پیمانے پر نہیں ہو رہا ہے. اسلاموفوبیا لوگوں سے نہیں، وہ تو بنا سکتے ہیں، پیسے سے خرید سکتے ہیں، اسلام سے ڈر لگتا ہے، جبکہ اسلام ڈرانے والی چیز نہیں ہے. فرعون کو موسیٰ کے جسم و جسمانیت سے ڈر نہیں تھا، تو ان کے گھر میں رہتے. اللہ نے جو موسیٰ کو پیغام دیا تھا اس سے ڈر تھا، اس کی خدائی چلی گئی. نمرود کو جناب ابراہیم کے جسم و جسمانیت سے ڈر نہیں تھا، اس میسج، اس پیغام سے ڈر تھا جس سے اس کی خدائی چلی گئی. ابو جہل اور ابو لہب کو پیغمبر اکرم سے ڈر، ان کی ذات گرامی سے ڈر نہیں تھا، تو خاندان کے تھے. اللہ نے جو ان کو علم اور جو پیغام دیا ہے اس سے ڈرتا. دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا پانے کے لیے لوگ نمرود اور فرعون اور شداد کے سونے کے گھر تھے، محل تھے، اس کا جانور بھی سونا پہنتا تھا. ہے کہیں پر فرعون نہ جانے کتنے لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کر. اس زمانے میں بڑے بڑے پتھروں کے مینار اور محل بنے ہوئے ہیں. اس زمانے میں جب کرین نہیں تھی، نہ جانے کتنے لوگ ان پتھروں کو اٹھانے میں مر گئے، تب گئے. آج کیا وہ موجود ہے؟ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے خطبے میں عرض کیا، دنیا اور دین، یہ بیلنس بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑتی ہے. آج جو کچھ اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کے مد مقابل کھڑے رہیں، اسلام بدنام ہوتا رہے، نہ جانے کب سے کوشش ہو رہی. کوئی نئی بات نہیں ہے. وفات پیغمبر کے بعد ہی ان کی زندگی میں شروع ہوا تھا، لیکن اس کا فوراً ہی وفات پیغمبر کے بعد نتیجہ نکل آیا. لوگ پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ کے ایسے مقامات پہ چلے گئے جہاں صرف پلان کیا جا سکتا دنیا حاصل کرنے کے لیے. دنیا حاصل کر لی، اور دنیا حاصل کر لی تو دنیا ملی کیا کسی کو؟ لہذا ہم یہ جو سیاست ہے، جو چالیں چلی جاتی ہیں، یہ ڈرایا جا رہا ہے. اور انسان کب ڈرتا ہے؟ جب اس کے پاس اسی لیول کی طاقت نہیں ہوتی ہے. مثلا اگر ایک 18 سال کا لڑکا ہے، جوان، طاقتور ہے، ایک 80 سال کا کمزور یا 5 سال کا بچہ اس جوان سے ڈرے گا کہ ارے دھکا دے دے گا تو ہی ہم گر جائیں گے. 5 سال کا بچہ بھی ڈرے گا، مجھ سے بڑا مجھے مار دے گا. لیکن اگر اسی لیول کا دوسرے بھی 18 سال کا ہے تو مجھ سے مقابلہ کرے گا. بالکل اسی طریقے سے ہر زمانے میں مقابلہ کرنے کے اسلحے اور چیزیں بدلتی رہتی ہیں. جب لاٹھی ڈنڈے اور بھالے اور تلوار کا زمانہ تھا تو لاٹھی ڈنڈے اور تلواریں لوگ گھروں میں جمع کرتے. بندوق کا زمانہ آیا تو لوگ بندوقیں جمع کرتے. آج جو لڑائی ہے وہ ٹیکنالوجی سے ہے. آج جو لڑائی ہے وہ تعلیم کی ہے. تو پھر ہم اب اگر مقابلہ کرنا چاہیں تو جب تک علم نہیں ہوگا تب تک ٹیکنالوجی ہمارے لیے بیکار ہے. ابھی بہت سارے ایسے موبائل فون ہیں تو جو پرانے لوگ ہیں بھائی ہم موبائل تو مہنگا والا لے لیا لیکن سب چلا نہیں پاتے.
اسی کے مقابل میں ایک بچہ ہے جو پڑھ رہا ہے، ایجوکیشن ہے، اس کے سارے فیچر استعمال کر سکتا ہے، ساری چیزیں چلا لیتا ہے۔ ایجوکیشن، تعلیم آج دشمن نے بنائے نا، پلیٹ فارم بنائے انہوں نے اپنے، جیسے فیس بک کس نے بنایا؟ یہودیوں نے۔ واٹس ایپ ہم لوگ جو استعمال کر رہے ہیں، کس نے پلیٹ فارم بنایا ہے ہمیں ملانے جلانے کا؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں فری میں ہمیں سب مل رہا ہے، فری میں کچھ نہیں مل رہا۔ ایک شکاری 1000 دانے ڈالتا ہے تو 2 کبوتر پھنستے ہیں، یہ شکاری ہیں، انہوں نے دانے ڈال دیے اور اس میں سے ان کا شکار ان کو مل جاتے ہیں۔ ہمارا مقابلہ سیاست سے، ہمارا مقابلہ ٹیکنالوجی سے، ہمارا مقابلہ ایجوکیشن سے، تو پھر ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ کتنے ایپ ہیں آپ کے موبائل میں لوگوں نے بنا ڈالے، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ریئل اسلام کی تصویر کے لیے ہم بھی ایک ایپ بنائیں؟ مولانا صاحب کریں گے تقریر تو مجلس تو کر دی نا، تقریر تو کر دی نا، کھانا تو کھلا دیا نا، بانٹ تو دیا، اور کیا کرنا ہے؟ جانتے تھے کیا؟ مولانا کو کیا معلوم مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ مولانا کو نہیں معلوم، لیکن مولا کو تو معلوم ہے۔ اگر مولا کو معلوم تھا تو ایسا قانون اللہ نے بنا کے کیوں چھوڑا بعد میں ہمارے لیے، جس کو معلوم ہی نہیں کر سکتے؟ لہذا ہم موجودہ سیاست، موجودہ ٹیکنالوجی سے اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے نوالے ایک روز کم کر کے اپنے بچے کی فیس اور اس کی ہائر ایجوکیشن کے لیے آج سے کوشش کریں۔ جب ہم کوشش کریں گے تو مدد خدا تو کرتے ہی ہے۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، کھڈا کھودنا ہمارا کام ہے، کنواں کھودنا ہمارا کام ہے، پانی نکالنا ہمارا کام نہیں ہے۔ پانی نکالنا خدا کا کام ہے، کسان کا کام ہے بیج بو دینا۔ میں نے ہزاروں مرتبہ مثال دی ہے، بالکل اسی طرح ہم جب کوشش کریں گے، خدا ہے جب تو نے شجر ہمیں دیا، جو بچہ ہمیں دیا، جو بیٹا جو بیٹی ہمیں دی ہے، ہم پوری جان لگا دیں گے کہ نیک انسان بنانے کے لیے، ہم پوری جان لگا دیں گے کہ اسے اچھا انسان بنانے کے لیے، انشاءاللہ خدا مددگار ہوگا۔ تو ہم مدد اسی سے مانگیں گے نا جو مدد کرتا ہے، راستہ وہی فراہم کرے گا اس کے لیے جو اس کا خالق ہے۔ ہم تو ذریعے خلقت ہیں، تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ آج دیکھیے ایران، حزب اللہ، یہ آگے کیوں نکل گئے؟ ایجوکیشن، تعلیم۔ تم نے ایسا ڈرون بنایا، میں اس سے اچھا ڈرون بنا کے ہم دکھائیں گے، دکھایا۔ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے اپنا گلوبل ہاک بنایا، پوری دنیا میں اعلان کر دیا اتنے اونچے اڑتا ہے کوئی گرا نہیں سکتا۔ کیا علم صرف تمہارے پاس ہے؟ ہمارے پاس بھی، ہم گرا کے دکھائیں گے۔ ایرانی ٹیکنالوجی نے اسے گرا لیا۔ جب آج وہ ہر میدان میں کس لیے کامیاب ہیں؟ بیسٹ پلاننگ کے لیے کامیاب ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے، سیاسی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، اسلحے کے طور پر بھی، لیکن کامیاب کون ہو رہا ہے؟ وہ بیچارہ یمن کے غریب۔ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ بیسٹ پلاننگ کرنے والے۔ جیسے بھی امام کے اقوال میں آپ نے سنا ہے کہ ان کو رہنمائی کرو، وہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ ایران نے حزب اللہ کی رہنمائی کی، انہوں نے رہنمائی کو قبول کیا، پوری دنیا نے جان لگا دی، لیکن انہوں نے شہزادی کا روزہ اور پورا ملک بچا کے دکھایا۔ ایک بیوی کے روزے نے ایک ملک بچا لیا۔ بیوی کا روزہ نہیں کھڑا وہاں پر ہوتا تو ملک تباہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ کیوں کھڑے ہوتے کسی ملک کے بچانے کے لیے؟ شہزادی کی برکت سے ملک بچ گئے۔ اللہ نے انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، بیسٹ پلاننگ کی، مومن سے ساتھ ملا، محبت کی، بڑھ گئے، سیاسی طور پر بھی آگے۔ لہذا آج کے زمانے میں ہر ملک میں، ہر جگہ پر، اور سیاست نے اسے دروازے ہمیشہ کھولے ہیں، جہاں سے گولے اور بارود نکلتے ہیں، قتل ہوتا ہے، بس ہمیں ان سے بچنے کا راستہ، اور ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارے پاس بہترین علم اور بہترین تعلیم ہے۔ اور بھی صرف ایک طرفہ تعلیم نہیں، چاقو بنایا جاتا ہے، اس سے کئی کام ہوتے ہیں، سبزی بھی چھلتی ہے، لوگوں کا مرڈر بھی ہوتا ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہم کوشش کریں ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی صاحب علم ہو جائے۔
جیسے ہی صاحب علم ہوگی صاحب فضیلت ہو جائے گی. ایک پڑھے لکھے انسان کو ایگزامپل دے دے کہ اسے سمجھانا آسان ہے، لیکن ایک ان پڑھ انسان کو اس چیز کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے. مثلا ایک عمارت بنانا ہے، آپ نے اس شخص کو دیا یہ نقشہ ہے، آپ عمارت بنائیے، بنانا شروع کر دے گا. ایک آدمی نقشہ سمجھنے ہی نہیں جانتا ہے، اس کام میں وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ کسی کے پاس جائے گا، بھائی بتاؤ اس میں دیوار کہاں بناؤں، دروازہ کیسے رکھوں، مجھے نہیں، اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسے کھڈا کھودو زمین میں نشان لگاؤ، میں کرنا شروع کر دیتا. اسی طرح ہمیں اپنے سماج کو بنانا ہے. اگر ہمارے بچے، ہماری نسل صاحب علم، صاحب تربیت ہوں گے تو یہ ہماری نسل کا، ہمارے دین کا جو محل بنے گا، جو دیواریں کھڑی ہوں گی ایک دم مضبوط ہوگی. لہذا ہم کوشش کریں اس میدان میں بھی، دنیاوی علم میں بھی اور دینی علم میں بھی، جو ہماری کوشش ہوگی تو خدا انشاءاللہ تعالی مدد ضرور کرے گا. اس نے ہمیں پیدا کیا، وعدہ کیا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا، رزق میں دوں گا، میں نے تم کو پیدا کیا، زندہ میں رکھوں گا، میں نے تم کو پیدا کیا، تمہارے لیے چھت فراہم میں کروں گا، میں نے تم کو زندہ کیا، تمہارے ہاتھ پیر کو مضبوط میں کروں گا. سارے وعدے اس نے کیے اور وہ کر رہا ہے. وہ اپنے وعدے پر باقی ہے اور ہم اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی نسل کو، اپنے برادران ایمانی کو کوشش کریں ہم سب مل کے دین پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی خدا ہماری مدد کرے گا. میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد والے محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. ہمارے بچے بچیاں جو دینی اور دنیاوی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما. جو مومن و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہوں کو شفاء کلی شفاء عاجل عنایت فرما. امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصروں مددگاروں میں شمار فرما. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.